الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ النساء اس کی آیت نمبر 10 میں نے پڑھی ہے. اس سے آگے بھی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی وراثت کے حصوں کا ذکر ہے، تو وہ بات جاری ہے جو وراثت کی پچھلے جمعے بھی ہوئی تھی، وہی بات آگے بھی آ رہی ہے ذرا تفصیل سے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یتیم جو ہوتا ہے یعنی جس کا والد سر پہ نہ ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اب وہ بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو بجائے اس کا بھلا کرنے کے لوگ اس کا مال کھا جائیں تو پھر اس کا اللہ پاک نے جو گناہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی یتیم کے ساتھ ظلم نہیں کرے. ایسی مثالیں ہیں معاشرے میں. تو کل ہی ایک فوتگی پر جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے دور کے عزیز ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو وہاں پر جانا پڑا واپس اپنے علاقے میں. وہ خاتون بیوہ ہو گئی تھی، اس کے 5 بچے تھے اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی کوئی 9ویں میں کوئی 8ویں میں اس طرح تھے اس کے بچے. اس کا والد نہیں تھا، اس کی والدہ نہیں تھی، اور وہ شادی بھی اس کی یہ پینسرا کے علاقہ میں ہوئی تھی، مگر اور بات بھی پرانی ہے، 30-35 سال پرانی بات ہے. اس کا چچا اس کو ساتھ لے گیا اپنے. اس چچا نے اس کو 5 مرلے کا مکان شہر میں لے کے دیا سمندری میں. اس کے سارے بچوں کو پڑھایا ہے اور اس کے سارے بچیوں کی خاص طور پر شادیاں کروڑ پتیوں میں کی ہیں. اپنی بیٹی کی شادی تو اس نے کہیں عام گھر میں کر لی ہوگی، لیکن جو بھتیجیاں تھیں یتیم، تینوں کی شادیاں اس نے کروڑ پتیوں میں کی ہیں. اور جو اس کے بھائی اپنے بھتیجے تھے یتیم، ان میں سے ایک کو کینیڈا میں سیٹ کیا، ایک کو یہاں پر، اور کل اس کا گھر دیکھا اس بچے کا تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی کروڑ پتی ہے. 30-35 سال وہ بابا جی پچھلے سال فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ایسے بھی ہیں. یہاں فیصل آباد میں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا. وہ بیسیکلی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ادھر جمرہ روڈ کے. 2 بھتیجیاں، دونوں یتیم ہیں، نہ بھائی ہے، اس کا بھائی ہے نہ اس کی بھابھی ہے، یعنی بچوں کے ماں باپ نہیں تھے. اور اس نے جو شادی کی ہے وہ اپنی پوری زندگی میں، یعنی 1980-81 میں یہ جنگ کے میئر ہوتے تھے شیخ اقبال صاحب، ان کی بیٹی کی شادی میں جانے کا اتفاق بھی ہوا. حالانکہ وہ اس وقت بہت بڑی شاہ تھے وہ شیخ اقبال صاحب، لیکن جو اس آدمی نے اپنے یتیم بھتیجیوں کی شادی کی ہے، نہ اس جیسی شادی کبھی سنی نہ کبھی دیکھی. مگر ایک بارات میں 500 آدمی تھے. تو یہ جو فرمایا نا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں ایسے بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ اس طرح ظلم کرتے ہیں یتیموں پر. ایسے بھی ہیں جن کو کہنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے.
تو مسلمانوں میں بہت بہت نیک بھی ہیں، بہت ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ نیک ہیں، زیادہ لوگ یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں، ورنہ یہ دنیا چل نہیں سکتی، یہ معاشرے میں چل نہیں سکتا کام۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے وراثت کے مسائل کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن اس کی اصل تفصیل بیان فرمائی ہے خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں جہاں خدا پاک نے چاہا کہ میرا رسول اس کی تشریح کرے تو وہاں وہاں خود انہوں نے ہی تشریح کی۔ تو حدیث کے سوا آدمی کا گزارا نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیر صرف اور صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی صحیح کرتے ہیں، باقی سارے امتی ہیں، ان میں سے کوئی بات صحیح بھی ہوتی ہے، کوئی غلط بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کہتے ہوتی ہیں تقیدی نصیحت کو کہتے ہیں وصیت، جو نصیحت تقید کر کے کی جائے نا، زور دے کر، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ تو وصیت کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ فوتگی کے بعد ہی اس کا اطلاق ہو، خدا تعالیٰ تو ابدی ازلی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، یعنی انتہائی تقیدی حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہو۔ کب؟ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں مکس ہوں، اور اگر اولاد میت یعنی فوت ہونے والے کی اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، دو سے زیادہ، تو کل ترکے کا 2/3 وہ لیں گی۔ اگر لڑکیاں ہیں 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں، یہاں پر کیا ہے 2 سے زیادہ۔ اب اس بات کو پورا کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 2 ہوں تو ان کا بھی 2/3 ہی ہوگا۔ تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اب بات کیا بنی؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 2/3 بچیوں کا ہوگا، باقی حصے داروں کا۔ اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا حصہ آدھا ہوگا، یعنی آدھی جائیداد وہ والد کی وہ لے گی۔ اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں کا ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہوگا۔ والدین اگر زندہ ہیں تو 1/6 دونوں کا ہوگا، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو تب۔ اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 1/3، یعنی پھر باپ کا کیا 2/3۔ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور یہ تقسیم تب ہوگی جب اس وصیت کی تعمیل ہو جائے جو میت نے کی تھی۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے تو تب جا کے وراثت تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن کا خرچہ ادا کیا جائے گا اس کے اپنے مال سے۔ کفن دفن کے علاوہ جتنی رسمیں ہیں اگر میت کے مال میں سے اس میں سے خرچ کیا تو وہ خدا کے ہاں دیندار ہوگا، کیونکہ نہ خدا نے حکم دیا اس کا، اور یہ جو لاکھوں روپیہ کول میں اور 9ویں میں اور 40ویں میں خرچ ہوتا ہے نا میت کے مال سے، تو یہ اس آدمی کا جرم لکھا جاتا ہے خدا کے ہاں جو کام یہ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اور اس کے رسول نے صرف کفن دفن کا خرچہ لینے کی اجازت دی ہے۔ یہ جو رسمیں ہیں ان کا خرچہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کسی کو اپنا مال اڑانے کا شوق ہے تو اپنے ذاتی مال سے کر سکتا ہے، میت کے مال سے اس کا کول 9واں 7واں نہیں کر سکتا، نہ برسی نہ 40واں۔ تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس نے حق مہر اپنی بیوی کا بھی دینا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو حق مہر 500 ہوتا ہے، اس کا کیا دینا اور لینا، جہاں پر واقعتاً حق مہر ہوتا ہے اربوں میں، تو پھر حق مہر بھی چونکہ قرضے ہی کی قسم ہے تو حق مہر اس کا ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی 1/3 مال کے برابر وصیت کو پورا کیا جائے گا، اگر 1/3 سے کم ہے تب وہ اتنی، اگر زیادہ ہے تو صرف 1/3 مال تک۔ اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ تو فرمایا اور یہ تقسیم تب ہوگی جب وصیت کی تعمیل ہو جائے، اور فرمایا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ بیٹیوں کو آدھا حصہ کیوں، بیٹوں کو آدھا حصہ کیوں، فلاں کو کیوں ملا، فلاں محروم کیوں رہ گیا، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے رشتہ داروں میں تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے گئے ہیں، لہذا تم نے صرف اس پر عمل کرنا ہے، خود نہیں ترس کھانا کہ یہ ترس کھا کر فلاں کا جس کا نہیں بنتا اس کو دے دو، جس کا بنتا ہے جی اس کے پاس مال زیادہ اسے نہ دو، ایسا نہیں۔ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہی دینا ہے، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی ہے، تم سے زیادہ اس کو ہمدردی ہے سب کے ساتھ۔
فرمایا جو تمہارا مال تمہاری عورتیں چھوڑ کر مریں، اگر کسی آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اگر ان کے اولاد نہ ہو تو خامد کا حصہ آدھا ہوگا اس کے مال میں سے۔ بعض دفعہ خاتون صاحب جائیداد ہوتی ہے، ان کے اولاد نہیں تھی، خاتون فوت ہو گئی خامد کی زندگی میں، تو خامد کو آدھا حصہ ملے گا اس کی جائیداد کا۔ اگر اولاد ہو تو خامد کو 1/4 ملے گا۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو خاتون کو کیا ملے گا؟ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں 1/8۔ اگر آدمی صاحب اولاد نہیں تھا، خود فوت ہو گیا، بیوی زندہ تو اس کو 1/4۔ اور یہ بھی فرمایا یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہے، یا قرض ہو اس کا، وہ قرض ادا کر کے۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو عورتوں کا اس میں 4تھا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد پہلے وہ ادا کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کو کلالہ کہتے ہیں، کلالہ کون؟ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، اس کے صرف بہن بھائی ہوں، اس کو کہتے ہیں شرع کی زبان میں کلالہ۔ تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، اور یہ بھی قرض اور وصیت پوری کرنے کے بعد۔ بار بار یہ شرط۔ اب یہ جو مختصر یہ موٹے موٹے یہاں پر حصے بیان ہو گئے ہیں، اصل جو ہے وراثت اس کی تقسیم خود رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ حدیثوں میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض۔ فرض ایک تو ہوتا ہے نا لازم جس کو کہتے ہیں، دوسرا فرض کا معنی ہوتا ہے جو بغیر قیمت کے ہاتھ آئے، نفل، جو بغیر پیسوں کی چیز ملے نا اس کو بھی فرض ہی کہتے ہیں۔ لہذا وراثت کو کہتے ہیں علم الفرائض۔ وراثت کے علم کو کہتے ہیں علم الفرائض۔ وہ جائیداد جو بغیر کسی پیمنٹ کے ہاتھ آئے اس کو کہتے ہیں فرض۔ تو یہ جو وراثت ہوتی ہے اس کے لیے حصے داروں کو کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا، وہ صرف ان کے نام ہوتی ہے بغیر پیسوں کے، لہذا اس کو فرض کہتے ہیں، اور اس کے علم کو کہتے ہیں وراثت کے علم الفرائض۔ یہ ایک ٹیکنیکل شعبہ ہے، عام آدمی کو پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ محکمہ مال میں یہ کام سارا دن ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی سے آپ کے حصے تقسیم کر دیں گے، وہ کسی سے کچھ نہیں لینا دینا انہوں نے ہوتا۔ جو سرکاری وہاں پر شیڈول بنا ہوتا ہے بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا حصہ، آپ کا اتنا، وہ فرض پر لکھ دیتے ہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے علم حاصل کرنا تو یہ خاصا ٹیکنیکل علم ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی جس کے باغ میں سے نہر جا رہی ہو اس کو خشک سالی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ باغ ہمیشہ سدا سرسبز رہتا ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی۔ یعنی جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا، اللہ کی حدوں کے اندر رہ کے کام کرے گا، ان کو صلہ ملے گا جنت۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یعنی جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے خواتین، یہ جو زنا کی سزا جو ابتدائی آئی تھی، یہ اس کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں جو تمہاری عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی کوئی عورت اگر زنا میں ملوث ہو تو فرمایا کہ 4 شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ اس کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو۔ یہ ابتدائی حکم تھا، قید تھا پہلے حکم، یہاں تھا کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے، یعنی کوئی نیا حکم آ جائے۔ اور جو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں، نیکوکار ہو جائیں، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ تھے ابتدائی حکم۔ اصل سزا کب آئی؟ جو سورۃ نور میں۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو دل سے مانے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ جس آدمی نے اس کو آڑ بنا لیا وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں علم والا بھی ہوں اور دانا بھی ہوں، مجھے پتا ہے کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ، یہ 18 نمبر آیت ہے،
अन्निसा, ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहे और जब उनमें से किसी की मौत सामने आ जाए तो फिर वो कहें कि मैं तौबा करता हूँ। यानी जब जान निकलने का अमल शुरू हो जाए तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, उससे पहले पहले वो तौबा कर सकते हैं। और जो कुफर की हालत में मरें, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा। आगे फरमाया कि मोमनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो। उन्हें घर में मत रोक रखना, यानी जो अपनी बीवी को तंग ना करना, मकसद यह है इस बात का। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी के मर्तकब हों और तो उनके साथ तो तब आप रोक सकते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से रहो। ये है कुलिया शादीशुदा ज़िंदगी का। वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ, उनके साथ शरीफ आदमी की तरह। अब आप सोच लें कि जैसे भी शरीफ आदमी एक दूसरे के साथ गुजारा करता है तो उसी तरह मियाँ बीवी को भी आपस में रहना चाहिए, क्योंकि इनका साथ होता है इकट्ठा और बहुत ज़्यादा लंबा साथ होता है तो गिले भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जब हम किसी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो गिले भी उतने ही जमा होते जाते हैं। और अगर हर गिले पर, हर नाराज़गी पर एक्शन लेना शुरू कर दें तो ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, घर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम इन दो ईंटों पर कायम है। एक ईंट मियाँ है, एक ईंट बीवी है, इनमें से कोई एक ईंट खिसक गई तो ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इस रिश्ते से घर बनता है, कबीला बनता है, मोहल्ला, गांव, शहर, पूरी दुनिया इस रिश्ते पर कायम है। और ये माँ बाप बहन भाई हर रिश्ते से अलग रिश्ता है। तो फरमाया आशिरुहुन्ना, ये आयत नंबर है सूरह निसा की 19, उसमें एक हिस्सा है वह आशिरुहुन्ना बिलमारूफ। अब भाई दुनिया का कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शादीशुदा हो और सालों साल से शादीशुदा हो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जिसको अपनी बीवी के बारे में गिला ना हो। और दुनिया में कोई ऐसा, चलो मर्द तो शायद को गलती से ऐसा कह दे कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बीवी आपको दुनिया में कोई ऐसी नहीं मिलेगी जो कहेगी कि मैं इस आदमी के साथ बहुत खुश हूँ। नाफरमानी, बात ना मानना, हर बात में ज़िद, ये उनकी तबीयत का खासा है। जज्बाती होती हैं, अगर वो जज्बाती ना हो तो बच्चे नहीं पाल सकती, बच्चे पाल ही नहीं सकते। मर्द होता है ना अक्लमंद, लॉजिक मंतक के साथ चलने वाला, 2 घंटे उसके साथ बच्चे रहें तो 2 दफ़ा मार चुका होता है। माँ सारा दिन 24 घंटे उनको सारी उम्र संभालती है, लेकिन जज्बाती होने की वजह से, उसके साथ प्यार होने की वजह से वही उनको संभाल सकती है, बाप नहीं संभाल सकता। तो उनकी जज्बाती तबीयत की वजह से उनसे आपको बहुत सी नाराज़गी की बातें भी सुनना पड़ेगी। तो हाल क्या है? और ये रिश्ता भी इंतहाई मोहब्बत का है, इससे बढ़कर मोहब्बत का रिश्ता क्या होगा? तो मोहब्बतों में ख़ताएँ तो हो ही जाती हैं। ये कुलिया बताया किसी आदमी ने। वो कहता मुल्तान का रहने वाला था, बिहाड़ी में मुलाजिम था, शायर था। कहता मैं वीकेंड पर घर गया, जाते बीवी से लड़ाई हो गई, उसी वक्त बस में बैठा, वापस बिहाड़ी आ गया, उसने मुझे पीछे से खत लिखा, टेलीफोन होते नहीं थे। ये वो 90 की बात है, वो सुबह की नशरियात में टीवी पर वो खुद ही अपना किस्सा सुना रहा था। यह ताला कासमी उसका मेज़बान था प्रोग्राम का। तो कहता उसने खत लिखा जिसमें मेरा ही शेर लिख के मुझे भेज दिया, मैंने फिर छुट्टी ली, फिर वापस गया। मतलब वो हफ्ता उसने बस में ही गुजारा। तो शेर क्या था? मोहब्बतों में ख़ताएँ तो हो ही जाती हैं, मोहब्बतों का तकाजा है दरगुजर करना। इससे भाई बात चलेगी, इससे काम चलेगा, घर इससे बचेगा, वरना घर नहीं बच सकता। शैतान को उसके शयातीन आके जो रिपोर्ट देते हैं कि मैंने कत्ल करवा दिया, नमाज मैंने उसको नहीं पढ़ने दी, फलां नेकी नहीं करने दी, वो कहता कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब कोई शैतान आके उसको बताता है कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी, तो वो उठ के उसको गले लगा देता है कि अब वो घर नहीं बचेगा। तो इसी पर तो सारी दुनिया का निज़ाम का। अब देखें जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, ब्रोकन हाउसेज हैं, ब्रोकन होम्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से रुल जाते हैं। कसूर माँ का होता है या बाप का होता है या दोनों का होता है, लेकिन बच्चे उनका कोई वाली वारस नहीं होता, उनकी तरबियत में कमी रह जाती है सारा कुछ, क्योंकि ये सारे इकट्ठे होंगे तो तरबियत सही हो सकेगी। बाप की मिसाल सूरज की है, अगर सूरज की धूप ना हो तो फसलें पक नहीं सकती। मैच्योर नहीं आदमी होता जिसका बाप सर पे ना हो।
پنجابی شاعری میں وہ کہتے ہیں نا، رنڈی دے پتنوں نے چھیڑی ہے، تو یہ جو بیوہ کا بیٹا ہوتا ہے اس میں بہت کمی ہوتی ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں چھیڑو ہی نہ اس کو۔ تو باپ سر پہ نہ ہو تو آدمی میچور نہیں ہو سکتا، باپ سے زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہے۔ چاند کی روشنی اگر نہ ہو تو پھل میٹھے نہیں ہو سکتے، ماں چاند ہے، اس کی روشنی چاند۔ اگر ماں کسی کی سر پہ نہ ہو تو اس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوگی، جو کہ زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ تاروں کی لائٹ نہ ہو، تاروں کی روشنی نہ ہو تو یہ دانے اتنے سخت ہو جائیں کہ ان کو پیس نہیں سکتے، یہ گندم اتنی سخت ہو پتھر کی طرح، اس کو ہم پیس نہیں سکتے۔ تو یہ تارے کون سے ہیں؟ بہن بھائی۔ اگر کسی کے بہن بھائی نہیں ہیں تو وہ ساری دنیا کی ہر چیز کو اپنی ہی سمجھتا ہے، ہر ایک آدمی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی گروہ میں رہتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی، جو میرے حصے میں آئے گا وہی میرا، بس دوسرے بھی ہیں، دوسرے بھی حصے دار ہیں۔ تو بھائی جو ماں باپ بہن بھائی، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ مل کر انسان کو میچور کرتے ہیں۔ تو کب یہ رشتے اکٹھے ہوں گے؟ جب میاں بیوی اکٹھے رہیں گے۔ اگر گھر ٹوٹ گیا تو پھر کہہ لیں کہ بس ختم ہے معاملہ۔ تو فرمایا، یہ کلیہ فرما دیا اللہ پاک نے، وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ شریف آدمیوں کی طرح رہو۔ ہر وقت ایک تو وہ سنیارے والی تکڑی نہیں پکڑ کے بیٹھنا کہ 10 روپے دیے تھے کدھر گئے، نہ اس کو اجاڑنے دینا ہے، مگر ایک حد تک آزادی، ایک حد تک کنٹرول، باقی وہ آپ کے متحد ہے، وہ اس کے ماں باپ بے بس ہیں۔ جب آدمی کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، چاہے بادشاہ۔ جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ خواتین کسی کی نہیں مانتی، حتیٰ کہ فرعون جیسے بادشاہ کی بھی اس کی بیوی نے نہیں مانی۔ اس نے حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو بیوی نے کیا کہا؟ لا تقتلوا، اس کو نہیں قتل کرنا، نہیں قتل کیا اس نے۔ یعنی فرعون ہوگا تو باہر ہوگا، گھر میں کوئی فرعون نہیں ہے۔ دوسری طرف جب آدمی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے تو اتنا بے بس ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہمارے بال اس کے پاؤں کے نیچے آ گئے۔ اللہ اللہ خیر، اللہ، سیدھی سی بات۔ اب اس کا باپ، اس کے بھائی کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اسی لیے جو خطبہ نکاح کی 3 آیات ہے اس میں 5 دفعہ آتا ہے کہ خدا سے ڈرو، عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ شریف آدمی کی طرح۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری گارنٹی پر یہ آ رہی ہے تیرے پاس، عزت حلال نہیں تھی اس کی، میرے حکم سے حلال ہو رہی ہے تیرے لیے۔ اب اگر تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ علیکم رقیبہ کے لفظ آتے ہیں، تمہارا نگران ہے۔ اور جب کوئی با اختیار کہتا ہے نا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری حرکتیں میرے علم میں ہیں، تو وہ ایسے نہیں کہتا کہ جناب وہ ایک عرضی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں سزا بھی اس کی ملے گی کیونکہ تمہاری ساری حرکتیں۔ تو بھائی جب بھی کوئی آدمی بیوی کو اس کے بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے گالی دیتا ہے تو وہ سوچ لے کہ میری بہن بھی کسی کے گھر ہے، میری بیٹی بھی کسی کے گھر ہے۔ اگر میں اس کے گھر اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں تو میرے سامنے وہ اس کو ماں کی یا باپ کی یا بہن کی گالی دے تو مجھے کتنا اچھا لگے گا، اتنا ہی تمہیں وہ اس کو برا لگتا ہے۔ تو یہ جو گھر ہیں صرف صبر سے چلتے ہیں، صرف تھوڑی سی ڈھیل دینے سے چلتے ہیں، خطائیں ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کرنے سے چلتے ہیں، ورنہ اگر ہر وقت فوری ایکشن لینا شروع کر دے تو گھر نہیں بچ سکتا۔ خود خدا پاک نے فرمایا کہ اگر میں گناہوں پر سزا دینا شروع کر دیتا تو زمین میں، انسانوں کی بات نہیں کی، فرمایا کوئی جاندار ہی نہ باقی رہتا، کیونکہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ٹکر مار دیتے ہیں۔ فوری سزا دینا شروع کرتا تو کوئی زمین میں جاندار باقی نہ رہتا۔ لہذا جو خدا سے معافی کا امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ تم بھی ذرا تھوڑا سا نرمی کرو۔ بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی ہیں، خلاف طبع ہوتی ہیں، لیکن سوچو کہ یہ اگر کوئی ایسی بات بری ہے، جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی میں اگر تمہیں کوئی بات بری لگے تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات بھی ہوگی اس میں، جس کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا خدا نے اس نے تمہارے لیے زیادہ خیال رکھی ہے، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا وہ تمہارے لیے خیر کا باعث نہ ہو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہی کلیہ ہے میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، تاکہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی اپنے گھروں میں آرام سے رہیں۔ وعاشرہن
बिलमारूफ, उनके साथ शरीफ आदमी की तरह रहो। और फरमाया, ये कुरान मजीद में है कि अगर वो तुमको नापसंद हो सकती है कोई ना कोई बात, तो ये अजीब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें भलाई पैदा कर दे। तो ये कोई बात अजीब नहीं है। अब हो सकता है वो तुम्हें नापसंद हो, लेकिन अल्लाह उसमें कोई भलाई पैदा कर दे तुम्हारे लिए। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो, यानी शादी करनी चाहो, 20 नंबर आया था इसकी सूरह निसा की, तो जो पहली औरत है उसको तुम बहुत सा माल भी दे चुके हो, किंतार ढेर, तो उसमें से कुछ मत लेना। अगर तुमने जब वो तुम्हारी बीवी थी तुमने उसको ढेरों माल दिया है तो फतन, अब जब तुम उसको छोड़कर दूसरी शादी करने लगे, उसको तलाक देने लगे हो, तो फिर उसमें से कुछ वापस ना देना। और क्या अगर तुम ये माल लोगे तो ये बिल्कुल फ्री जुल्म होगा। और तुम अपना दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो, 21 नंबर आता है, जबकि तुम एक दूसरे के साथ मिल चुके हो और वो तुमसे पक्की अहद भी ले चुकी थी। कब? जब निकाह हुआ था। तो जिन औरतों ने, आगे फरमाया 22 नंबर आयत में, जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह ना करना। ये अहद जाहलियत में ये तरीका था कि सौतेली माँ विरासत की तरह तकसीम होती थी, क्योंकि एक आदमी की कई शादियाँ होती थी, तो हकीकी माँ को तो कुछ नहीं कहते थे, काफिर भी, लेकिन जो सौतेली माएँ होती थी उनको तकसीम करते थे जायदाद की तरह और उनसे खुद शादी कर लेते थे। तो फरमाया 22 नंबर आया था सूरह निसा की, जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह मत करना, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। ये नहायत बेहयाई की बात है और अल्लाह इस पर इंतहाई नाराज़ है और ये बहुत बुरा तरीका था। आगे हराम रिश्ते जो हैं अल्लाह पाक ने बयान फरमाए 23 नंबर आयत में, तुम पर तुम्हारी माएँ जो हराम कर दी गई। महरम कौन होता है, हराम रिश्ता कौन होता है? जिससे क़यामत तक निकाह हराम। बाद वहाँ जहन में आता है कि एक खातून का बहनोई जो है वो उसके लिए महरम है, बिल्कुल महरम नहीं है। अगर वो खातून फौत हो जाए तो अभी उसकी बहन से वो शादी कर सकता है, जिससे कभी शादी हो सकती है, वो महरम नहीं है। खामद भी महरम नहीं है, वो खामद होने की हैसियत से सारा कुछ है लेकिन महरम नहीं है। महरम कौन है? जिनका ये आगे जिक्र आ रहा है, जो हकीकी बाप, बेटा, भतीजा, बहन, माँ, सारे ये हैं जिनसे क़यामत तक किसी सूरत में निकाह नहीं हो सकता, वो महरम। फरमाया 23 नंबर आया था सूरह निसा की, कौन कौन हराम कर दिया गया रिश्ता? माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खाला, भतीजियाँ, भांजियाँ, और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और वो दूध शरीक बहनें कि एक ही वालदा का, एक औरत का बेटे ने भी दूध पिया, बेटी ने, मुख्तलिफ, अब दो मुख्तलिफ घरों के लड़के लड़की ने दूध पिया, वो आपस में बहन भाई होगा। जिस तरह हकीकी बहन भाई होते हैं उनका आपस में शादी नहीं हो सकती। और सासें हराम कर दी गई। और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके उनकी लड़कियां भी हराम कर दी गई जो तुम्हारी परवरिश में है। और अगर किसी औरत के साथ तुम नहीं मिले हो तो उसकी लड़की से तुम निकाह कर सकते हो। जब किसी से एक से हो गया तो उसकी माँ भी हराम है, उसकी बेटी भी हराम है, सीधा सीधा गुड़ी है। और तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियां, यानी बहू, हकीकी बेटे की जो बीवी है वो बहू है, वो भी हराम है। और दो बहनें एक निकाह में यक वक्त इकट्ठी नहीं हो सकती, ये भी हराम है। अब जो हो चुका सो हो चुका, अब उसका क्या करना? अल्लाह पाक फरमाया इल्ला मा कद सलफ, जो हो चुका वो हो चुका। और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आइंदा फरमाया कि थोड़ा मोहतात रहना। अब 24 नंबर आयत में फरमाया, और वो औरतें जो शौहर वाली हैं वो भी तुम पर हराम है, यानी इस वक्त वो किसी और के निकाह में है, वो भी तुम्हारे लिए हराम, सिवाय इसके कि वो लौंडियाँ बन के तुम्हारे निकाह में आ जाएं, तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। तो निकाह का कुलिया क्या बयान किया? ये जो है ना कि आज हर महीने एक आदमी की अभी वीडियो आई थी, वो 23 निकाह कर चुका, कहता मैंने 100 करने हैं। तो वो कहता है कि 1 साल में रखता हूँ बीवी को, 5 मरले का मकान बना के देता हूँ, उसको तलाक दे देता हूँ। तो इस जैसों का इलाज ये अल्लाह पाक ने किया। 24 नंबर आया था सूरह निसा की, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन,
کہ نکاح کو دائمی سمجھ کے کرنا ہے، یہ نہیں کھیل کھیل تماشا نہیں اس کو بنانا کہ تم جناب لگاتار طلاقیں دے رہے ہو اور نکاح کر رہے ہو۔ اب یہ آ گئیں لونڈیاں، تو ان کے بارے میں بہت سارے سوال بھی ذہنوں میں ہیں، تو اس کا بھی سن لیں کہ لونڈی اور غلام کب بنتے ہیں۔ اسلام میں جو لونڈی غلام ہیں وہ صرف اور صرف جنگی قیدیوں میں سے بن سکتے ہیں۔ یہ جو منڈیوں میں خریداری ہوتی ہے، گھروں میں جو نوکر نوکرانیاں، یہ غلام نہیں ہیں۔ ان کا کیا کرنا تھا کہ جب قیدی آ جاتے تھے، اب ان کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے، کوئی حل نہیں ان کا۔ اب پہلا سٹیپ تو یہ تھا، پرانے دور کی بات ہو رہی، جب سے جنیوا کنونشن پر سائن کر دیے ملکوں نے، اب کوئی لونڈی غلام پوری دنیا میں نہیں بن سکتا جنگی قیدیوں میں سے بھی، کیونکہ اب معاہدہ ہو گیا ہے پوری دنیا کا۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے قیدی ان سے لے لو، ان کے قیدی ان کو واپس کر دو، پہلا سٹیپ، اگر معاہدہ ان سے ہوتا ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب پرانا دور ہوتا تھا۔ دوسرا، ہمارا کوئی قیدی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں۔ مسلمانوں کا حکمران یہ مناسب سمجھتا ہے کہ اگر میں ان قیدیوں کو رہا کر دوں تو اس ملک کے ساتھ ہماری جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ خیر سگالی کے جذبات پھیلیں گے۔ اگر وہ مناسب سمجھے کہ اس کا فائدہ ہو سکتا تو وہ بغیر معاوضے کے ان کو رہا کر سکتا ہے۔ تیسرا سٹیپ، وہ حکمران جو ہے وہ پیسے لے کے ان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دے، یہ بھی درست ہے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اگر ان کو رہا کیا، یہ بڑے ماہر فوجی ہیں، یہ تو دوبارہ جا کے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اب ان کو جیل میں رکھنا، وہاں پر کھانا دینا، بٹھا کے ان کو پالنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، اگر وہ اکٹھے رہے، وہ ٹرینڈ فوجی ہیں تو ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔ اس کا علاج کیا کیا رسول کریم علیہ السلام نے، کہ ان کو پورے ملک میں منتشر کر دیا، ان کی طاقت بھی منتشر ہو گئی، وہ ہیلپنگ ہینڈ بن گیا، وہ ارننگ ہینڈ بن گیا۔ ان کو کہا کہ بھائی ایک ایک دو دو سب کو بانٹ دو، یہ ان کے گھر کا کام کریں، وہ اس کے بدلے میں ان کو روٹی کپڑا اور رہائش دیں ان کو۔ اب جو عورتیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تو جس طرح باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی سے بھی کر سکتا ہے، ایک زبان سے کہنا ہوتا ہے نا، باقی جو خطبہ نکاح یہ تو سنت ہے۔ اصل تو بات وہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے وقت پوچھتے ہیں والد صاحب سے کہ اجازت ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اجازت ہے، یہ ہے نکاح اصل میں۔ اسی طرح مسلمانوں کا حکمران بحیثیت باپ، وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی شادی کسی سے کر سکتا ہے۔ تو اس عورت کو وہ جس کو ایلوکیٹ کرے گا، الاٹ کرے گا، وہی اس کی شادی ہوگی۔ جس طرح عام لڑکی کی شادی صرف زبان سے ایک فکرہ کہنے سے ہوتی ہے کہ باپ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں میری بیٹی کی شادی فلاں سے کر دی جائے، تو وہ مولوی صاحب بھی صرف ایک فکرہ ہی بولتے ہیں۔ باقی تو یہ خطبہ نکاح جو ہے برکت کے لیے ہوتا ہے، اس کا نکاح اصل میں وہی ہے جو فکرہ وہ بولتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی تمہیں اتنے حق مال میں قبول ہے، یہ ہے نکاح۔ اسی طرح بادشاہ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ایلوکیٹ کر دے، وہ جنگی قیدی خاتون، اب اس میں سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی جائز اولاد ہوگی، اس کی جائیداد کی وارث بنے گی، روٹی کپڑا رہائش اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ بطور بیوی اس کے پاس رہے۔ اگر وہ اس کو بیوی نہیں بنانا چاہتا تو وہ اب کسی اور کو وہ بیوی بنانے کے لیے دے سکتا ہے، گھر کا کام اسی کا کرے گی، جس طرح نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو روٹین کی نوکرانیاں نوکر ہیں یہ غلام نہیں ہیں۔ جب سے جنیوا کنونشن سائن ہو گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اب آئندہ کوئی بھی جنگی قیدی غلام نہیں بن سکتا۔ یہ پرانا حکم تھا، یہ اب اس لیے باقی رکھا گیا ہے، اگر کبھی ایسا ہی صورتحال پیدا ہو کہ دنیا میں کوئی معاہدہ نہ ہو تو وہی قرآن کے حکام واپس آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وصل علیہم واوردهم على حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلهم الجنہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.